لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خلیفہ اعلیٰ حضرت محدث اعظم ہند حضرت علامہ سید محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 16 رجب 1383 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آپ کی تاریخ وصال 16 رجب تجلیات خلفۂ اعلیٰ حضرت میں تحریر ہے۔ 16 رجب آپ کی وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اول تاخیر بیان کو سماعت کر کے دوسروں تک اسے شیئر کرنے کی بھی سعادتیں حاصل کیجیے گا۔ تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت نامی کتاب سے ہم یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ آپ کی ولادت مبارکہ کے تعلق سے جو تفصیلات اس میں لکھی ہیں وہ یہ ہے کہ عارف باللہ شیخ المشائخ حضور شاہ سید علی حسین اشرفی میاں اشرفی الجیلانی علیہ رحمہ کی شہزادی کی شادی جائز کے حکیم الاسلام حضرت مولانا سید نظر اشرف جائسی سے ہوئی۔ حضور اشرفی میاں علیہ رحمہ کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی اور حضرت مولانا سید علی حسن اشرفی جیلانی جائسی مامو حضرت سید نظر اشرف کے دولت قدہ میں 15 ذی قعدہ 1311 ہجری 1895 عیسوی کی درمیانی شب چہارشنبہ کو شہزادی حضرت اشرفی میاں نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ ان کے ہاتھ میں قرآن و حدیث دے کر مبارکباد دیتے ہیں۔ ان کی آنکھ کھل گئی اور اسی وقت درد ذہ یعنی پیدائش کا درد شروع ہوا، لیکن معمولی تکلیف محسوس ہوئی اور حضرت محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ غور کیجئے کہ پیدائش کتنی شان و شوکت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آپ کی والدہ کو قرآن پاک ہاتھ میں دے کر کے کوئی بزرگ آ کر کے بچے کی ولادت پر بشارت دے رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ کیا شان ہے اس عظیم شخصیت کی کہ جس کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ کو قرآن پاک دے کر کے جن کے ہاتھ میں بشارت دی جا رہی ہو۔ غور کیجئے اس محدث اعظم ہند کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ بچپن میں محدث اعظم ہند عام بچوں سے عادات میں منفرد تھے، یعنی الگ تھے۔ والدہ ماجدہ کو سجدہ میں دیکھ کر آپ بھی نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کتابوں میں صرف قرآن پاک تک رسائی کرنے کی جد و جہد کرنا اور ابتدائی گوئی کے لیے آپ نے جب بولنا شروع کیا بچپنے میں تو اللہ اور محمد کے الفاظ کا زبان پر جاری ہونا، یہ بھی آپ کے بچپنے کی ایک یونیک بات تھی کہ آپ جب بولنا سیکھے تو سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلی بولی جو آپ نے بولنا سیکھا تھا وہ اللہ اور محمد کے الفاظ تھے۔ غیب سے بچہ کی تربیت اور حفاظت کا اہتمام تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 مہینہ اور 4 دن کی ہوئی تو خاندانی معمول کے مطابق آپ کے جد امجد حضرت مولانا سید شاہ فضل حسین اشرفی جیلانی نے مٹھائی بطور نیاز منگوا کر فاتحہ خوانی کی اور 19 ربیع الاول 1315 ہجری کو آپ نے بسم اللہ پڑھائی۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ محمدی خاتون مرحومہ و مغفورہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں قدس سرہ کی دختر نیک اختر اور حضرت مولانا سید احمد اشرف اشرفی جیلانی قدس سرہ کی حقیقی بہن نے آپ کو ابتدائی تعلیم دی اور آپ کو صرف 6 ماہ میں قاعدہ بغدادی اور پارہ ختم کرا دیا۔ آپ نے فارسی و عربی و ریاضی اور وہ ہندسہ وغیرہ کے اسباب اپنے والد ماجد حضرت مولانا سید نظر اشرف اشرفی جیلانی فاضل کچھوچوی سے پڑھی۔ سلسلہ تعلیم کے دوران 2 سال تک سخت بیمار رہے، متعدد مرتبہ چیچک نکلی، امید و زیست منقطع ہو گئی۔ یہ اتنی چیچک نکلی کہ زندگی کی امید ختم ہو گئی۔ نانا جان حضور اشرفی میاں اور اکابر اہل خاندان کی دعائیں مقبول ہوئی اور 3 سال آپ صحت یاب ہو گئے۔ جب آپ عربی کی ابتدائی کتابوں سے فارغ ہوئے تو تمام دینیات کی تکمیل اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بر صغیر کے سب سے مشہور مدرسہ
نظامیہ فرنگی محل لکھنؤ کا رخ کیا اور بحر العلوم حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محلی سے 8 سال میں تعلیم مکمل کی اور سند فضیلت حاصل کی۔ تقریباً 14 سال کی عمر شریف میں 1907 عیسوی میں تمام درسیات نظامی علوم عربیہ کی تحصیل سے آپ فارغ ہو چکے تھے۔ آپ نے لکھنؤ سے علی گڑھ آ کر استاد زمن حضرت مفتی لطف اللہ علی گڑھی سے شرح تجرید افق المبین جیسی منطق و فلسفہ کی ادق اور نایاب کتابیں پڑھی۔ مفتی صاحب نے جو سند فراغت مرحمت فرمائی اس میں آپ کے نام کے ساتھ علامہ تحریر فرمایا۔ غور کیجئے کہ جب آپ کو سند فراغت دی گئی نا تو سند میں ہی آپ کے نام کے شروع میں لفظ علامہ کا اضافہ کیا گیا۔ یہ بہت بہت نادر اور نایاب بات ہے یہ کہ جس کو بھی سند دی جاتی ہے نا، سند میں ان کے نام کے شروع میں تو مولانا بھی بڑی مشکل سے بڑھایا جاتا ہے، یہاں علامہ بڑھایا جانا۔ غور کیجئے کہ آپ نے فراغت کے وقت ہی میں اپنے اساتذہ کو بھی اتنے اساتذہ کی بارگاہ میں بھی خود کو ایسا پیش کر دیا تھا کہ آپ کے اساتذہ بھی آپ کی علمی قابلیت و لیاقت کو الحمدللہ سمجھ چکے تھے۔ پھر آپ علی گڑھ سے پیلی بھیت تشریف لائے اور جلیل القدر محدث حضرت علامہ وسیع احمد صاحب قدس سرہ سے سیاہ ستہ، معانی الآثار وغیرہ حدیثوں کی کتابیں سبقن پڑھی۔ اس کے بعد آپ کے حقیقی ماموں حضرت علامہ سید احمد اشرف قدس سرہ نے آپ کو بریلی شریف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام محمد رضا خان صاحب قدس سرہ کے سپرد کیا، آپ کے حوالے کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کی خدمت میں 2 سال رہ کر فقہ و فتاوی پر مہارت تامہ حاصل کی۔ جب تک آپ کا وہاں پر قیام رہا فتاوی نویسی کا مشغلہ جاری رہا۔ پھر اعلیٰ حضرت کی دعائیں اور برکتیں لے کر بدایوں شریف آستانہ عالیہ قادریہ تشریف لے گئے اور یہاں مطیع الرسول حضرت علامہ عبد المقتدر قادری بدایونی قدس سرہ سے سند حاصل کی اور عالم میں محدث اعظم، پوری دنیا میں عالم میں محدث اعظم ہند کی شہرت و رفعت سے سرفراز ہوئے۔ ان تمام علمی تحقیقی منازل کو سرکار محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے 17 سال کی عمر میں عبور کر لیا، یعنی 17 سال کی عمر میں ہی آپ الحمدللہ محدث اعظم ہند کے طور پر دنیا بھر میں جانے لگے تھے، جس میں 2 سال کی چوچا شریف میں شدید علالت کا دور بھی شامل ہے۔ آپ کے اساتذہ کرام میں سیدہ محمدی خاتون جو آپ کے والدہ ماجدہ ہیں، علامہ سید نظر اشرف اشرفی آپ کے والد گرامی، مجدد اعظم امام محمد رضا محدث بریلوی، استاذ العلماء مفتی لطف اللہ علی گڑھی، ابو الوقت علامہ عبد الباری فرنگی محلی، امام المحدثین علامہ وسیع احمد محدث سرتی، مطیع الرسول علامہ عبد المقتدر بدایونی اور عالم ربانی علامہ سید احمد اشرف کی چوچوی آپ کے مامو جان، یہ آپ کے الحمدللہ اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ آپ تعلیمی فراغت کے بعد دہلی تشریف لائے اور یہاں پر حضرت علامہ محمد میر صاحب کی سرپرستی میں مدرسۃ الحدیث قائم کیا اور 12 سال تک درس حدیث کا فریضہ انجام دیا۔ رسالہ کشیریہ، قانون، شیخ کے علاوہ تصوف اور فن طب بھی آپ نے پڑھایا۔ دہلی کو خیر آباد کہتے ہوئے کھچوجا مقدسہ تشریف لائے اور یہاں جامعہ اشرفیہ میں منصب شیخ الحدیث کے مسند نشین ہوئے اور ایک طویل زمانہ تک درس دیتے رہے، ساتھ ہی فتاوی بھی لکھتے رہے۔ آپ کے نامور تلامذہ میں علامہ سلیمان اشرفی بھاگلپوری، مفتی افضل الدین اشرفی، علامہ سید نعیم اشرف اشرفی جائسی، شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی۔ جی ہاں، مدنی میاں آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں، مدنی میاں کے اساتذہ میں آپ کا نام ہے۔ آپ کی بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت محدث اعظم ہند علیہ رحمہ نے اپنے نانا جان اعلیٰ حضرت حضور اشرفی میاں قدس سرہ کی ایما پر اپنے حقیقی ماموں حضرت مولانا ابو المحمود سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی علیہ رحمہ کو اپنا پیر منتخب کیا اور آپ کی ارادت میں داخل سلسلہ ہوئے، سلوک و عرفان کی راہ میں 13 سال گزارے اور زبردست ریاضات و مجاہدات کی، یہاں تک کہ اس میں ذات اور اس میں صفات کے ورد سے آپ میں آثار جہانگیری نمایاں ہو گئے۔ آپ کے مامو جان نے اپنے حقیقی بھانجے پر علمی و روحانی نوازشات کے دروازے کھول چکے تھے۔ لائق بھانجے نے شفیق مامو کے اور مرید صادق نے
مرشد برحق کے علمی و عرفانی و روحانی خزانوں سے اپنے آپ کو خوب مالا مال کیا، یہاں تک کہ 1340 ہجری 1922 عیسوی میں تمام سلاسل کی مثالی خلافت عطا کی گئی، اور وہ بھی مدینہ طیبہ میں۔ مواجہ شریف میں اس مبارک دولت سے سرفراز ہوئے۔ جناب پروفیسر مجید اللہ قادری تذکرہ خلفائے اعلیٰ حضرت کے صفحہ 323 پر لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بھی آپ کو سید ہونے کی وجہ سے بہت محترم جانتے اور بڑے ادب سے اعلیٰ حضرت ان کے سامنے پیش آتے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت محدث اعظم ہند کے ہاتھ چومتے۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کو اجازت و خلافت سے بھی نوازا تھا۔ آپ کی تصنیف و تعریف بھی بہت ساری ہیں۔ حضرت محدث اعظم ہند علیہ رحمہ کی تصنیفات یوں تو سینکڑوں سے زائد ہیں جو آپ کی حیات مبارکہ میں عرب و عجم میں شائع ہوئی، جنہیں اہل علم و تحقیق پڑھ کر انگشت بدندہ اور ممنون احسان ہوئے، اور آپ کے علمی تفوق و تبحر اور ہماگیری کی علمی دنیا میں دھوم مچی۔ ان نایاب مطبوعہ تصانیف اور مضامین کی معلومات مل سکی، جتنی مل سکی اتنی الحمدللہ یہاں پر اس رسالے میں، اس کتاب میں تحریر ہے۔ تقریباً 25 کتابوں کا نام تذکرہ خلفائے اعلیٰ حضرت میں الحمدللہ لکھا ہے۔ آپ ایک زبردست وائز بھی تھے۔ حضرت مولانا ابو العلا قادری شیخ الحدیث قصور تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس، جہاں علامہ عبد المحامد صاحب قادری بدایونی علیہ رحمہ کا بیان سنا، ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے حضرت محدث اعظم ہند کی بھی تقریر سنی۔ خدا کی قسم وہ تقریر بھی نہیں، وہ ایک والہانہ انگیز جذبہ تھا جس نے 2 لاکھ کے مجمع میں ایسی روح پھونک دی جو پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوئی، اور لفظ بنارس سے 313 کا عدد نکال کر بتایا کہ غزوہ بدر میں 313 کامیاب ہوئے، یہ اجلاس بھی کامیاب ہوگا اور پاک بن کر رہے گا۔ پیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی مدیر اعلیٰ جہان رضا لاہور نے تحریر فرمایا کہ حضرت سید محدث کے چوچوی رحمت اللہ علیہ کو میں نے 1939 میں مرکزی انجمن حزب الاحناف کے سالانہ جلسہ میں مسجد وزیر خان لاہور کے شاندار اسٹیج پر پہلی بار دیکھا۔ آپ سر پر شاہی تاج سجائے، گیرو لباس پہنے، تقریر کے آغاز میں ایک خوبصورت منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایک عالم دین کے سر پر شاہانہ تاج شاہ سمنا سجائے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گیا۔ حضرت محدث اعظم ہند کی آنکھوں کی سرخی اور ان کے چہرے کا جلال یوں دکھائی دیتا جیسے واقعی ایک زبردست شہنشاہ اپنے وزراء اور امراء کے حلقے میں اپنی رعایا سے خطاب کر رہا ہے۔ حضرت کی آواز سے مسجد کے بام و در گونج رہے تھے جس سے در و دیوار معمور تھے۔ خطبہ کے الفاظ کی ادائیگی اتنی پرشکوہ تھی کہ سامعین دم بخود تھے۔ یہ سامعین عامی نہیں تھے بلکہ علم و فضل والے تھے، اہل ذوق و محبت تھے۔ محدث صاحب کی تقریر فصاحت و بلاغت کی نمونہ تھی۔ آپ کا انداز بیان اہل علم کے لیے غذائے روح تھا۔ آپ کا خطاب آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ نہیں تھا بلکہ رات ڈھلنے تک سامعین ہماتن گوش بیٹھے رہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسجد وزیر خان کا صحن اہل ذوق اور سامعین سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تشنگان علم و فضل نوشا نوش کی آواز پر ابھر آتے تھے۔ آپ نے سفر حج بھی کیا۔ یہ سفر حج آپ کا 1376 ہجری 1948 عیسوی میں تقسیم ہند و پاک کے بعد ہوا۔ آپ کا یہ حج دوسرا یا تیسرا یا چوتھا تھا، اس کا تعین ذرا مشکل ہے۔ آپ حرم شریف میں مناسک ادا فرما رہے تھے کہ اسی دوران آپ کو انوار باطن سے یہ منکشف ہوا کہ آج حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی دار فانی سے دار البقاء کی طرف انتقال فرما گئے۔ آپ کی حالت غیر ہونے لگی، یعنی ہند میں صدر الافاضل کا انتقال ہوا، آپ وہاں دوران حج ہیں، وہیں پر آپ پر انکشاف ہوا کہ ہند میں صدر الافاضل کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ کی حالت غیر ہونے لگی، غموں سے دل دبا رہنے لگا۔ حرم شریف سے طیبہ تک آپ حسرت و غم کا مجسمہ بنے رہے۔ ہمراہ وہ ہم سفر بڑے حیران و پریشان تھے کہ خدایا حضرت کی حالت کیوں بدل گئی ہے؟ نہ کھانے پینے کی رغبت، نہ زندگی کا کوئی خیال ہے، آخر سبب کیا ہے؟ جب آپ کو مدینہ طیبہ میں آقا کے مواجع اقدس میں سکون ملا، پھر ہمراہوں کو معلوم ہوا کہ آج حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی انتقال فرمائے ہیں۔ اللہ ان کی قبر انور پر خوب رحمت نازل فرمائے۔ محدث اعظم ہند کی یوں تو الحمدللہ بڑی عظمت و شان ہے،
حضرت محدث اعظم ہند علیہ رحمٰ نے الحمدللہ آخری حج بھی آپ نے کیا، اور آپ کی شادی خانہ آبادی کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت محدث اعظم ہند علیہ رحمٰ کی شادی 23 سال کی عمر میں حضرت اشرفی میاں کی پوتی اور حضرت مولانا سید احمد اشرف کی شہزادی محترمہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ 1915 عیسوی میں ہوئی، جو سرکار کلاں حضرت سید شاہ مختار اشرف کی حقیقی بہن تھی۔ آپ کی مثال مبارک کے تعلق سے تجلیات خلفائے اعلی حضرت میں لکھا ہے کہ 16 رجب المرجب 1381 ہجری 25 دسمبر 1961 بروز دوشنبہ 12:30 بجے دن حضرت محدث اعظم ہند علیہ رحمہ اللہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے آخری سانس لی، اور دفعتاً حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب عالم اسلام کا یہ مہر نیم روز مشیت الہی کا اشارہ پا کر ہمیشہ کے لیے ہماری نگاہوں سے روپوش ہو گیا۔ 4 بجے شام حضرت سرکار کلام مولانا الحاج سید مختار اشرف صاحب سجادہ رشید نے نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت کی وصیت کے مطابق مکان کے مغربی حصے میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ کریم محدث اعظم ہند کے مزار پاک پر خوب رحمتیں، خوب برکتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔